بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Dear students, previous class میں ہم لوگوں نے اپنا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا پاکستان میں ذرائع مترف کی، اور ہم نے اس میں ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی ذرائع مترف استعمال کی جاتی ہے، ان کا نظام کس طرح کا ہے، اور ڈیلی روٹین میں لوگ کیا استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں کہاں کہاں کس طرح سڑکوں کا جال بچھا ہے، ریلوے موجود ہے، ہوائی راستوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تجارت بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے، اور بحری جہازوں کے ذریعے سے بھی کس طرح تجارت کی جاتی ہے. آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے ذرائع آمد و رفت کی اہمیت کی. جو یہ جدید ترین ذرائع آمد و رفت استعمال کرنے پر کس طرح فائدہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. So let's start it. Students, کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ممالک میں جدید ترین تیز ترین ذرائع آمد و رفت موجود ہوں، لوگوں کی ان تیز ترین اور آسانی سے ان ذرائع آمد و رفت تک رسائی حاصل ہو. اور جو سب سے پہلا فائدہ ہے کسی بھی ملک کو اس ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، تجارت بہتر ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ جو ممالک ہوتے ہیں وہ ریلوے کے ذریعے سے، بحری راستوں کے ذریعے سے، ہوائی راستوں کے ذریعے سے، یا پھر سڑکوں کے ذریعے سے تجارت جو ہے بآسانی دوسرے ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر کی، تو پاکستان کے مختلف صوبوں یا شہروں میں رہنے والے الگ الگ طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ ذرائع آمد و رفت آسان ہے، تیز ہے. بہت آسانی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری پر ٹریول کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اس طرح الگ الگ جگہوں پر جا کر وہ مختلف قسم کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، اور ان کے ملنے جلنے سے اس طرح جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. ذرائع آمد و رفت کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اشیاء کو مارکیٹ تک پہنچانا ہوتا ہے تو ان آمد و رفت کے جو ذریعے یہ بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اور جیسے پھل سبزیاں ہیں، ان کو اگر کھیتوں سے نکال کر مارکیٹ تک پہنچانا ہے تو اگر ذرائع آمد و رفت ٹھیک نہیں ہے، تیز نہیں ہے، آسان نہیں ہے، تو پھر دیر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پھل سبزیاں خراب بھی ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ آج کل بہت بہتر ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھل اور سبزیاں جو ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی کم وقت میں مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے خراب ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. ذرائع آمد و رفت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ دیہاتوں سے شہروں میں آ سکتا ہے کام کرنے کے لیے، اور واپس پھر اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں کام کرنے کے بعد. اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شہروں کی آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ شہروں کی سہولیات کی وجہ سے دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ذرائع آمد و رفت میں ترقی کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ موو نہیں کرتے، وہ صرف جاب کی غرض سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر بہت آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں شہروں کی طرف، اور کام کے بعد وہ واپس جو ہے دیہاتوں میں اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں. تو ذرائع آمد و رفت کی آسانی کی وجہ سے جو کام کرنے والے حضرات ہیں، مزدور طبقہ ہے، اس کو بہت فائدہ ہے. اسی طرح سے جو خام مال جب یا معدنیات زمین سے نکالی جاتی ہیں، ان کو جب مارکیٹ تک پہنچانا ہے، صنعتوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے بھی ذرائع آمد و رفت استعمال کی جاتی ہیں. اور اگر یہ بہتر ہوں تو پھر اس سے بین الاقوامی تجارت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جدید ذرائع آمد و رفت کے ذریعے جو سامان ہے، مال ہے، اشیاء ہیں، معدنیات ہیں، ان کو جلد اور کم مدت میں دوسرے ممالک تک لے جایا جا سکتا ہے اور تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. یہ ذرائع آمد و رفت جو ہے اس کی وجہ سے ایک تو تجارت بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان میں ترقی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور صنعتوں کی ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کا بہتر ہونا، آسان ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو خام مال ہے اس کو جب منتقل کرنا ہوتا ہے
فیکٹریوں تک، صنعتوں تک یا آگے مارکیٹ تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ذرائع آمد و رفت کی ہی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ بہتر ہیں تو جو صنعتیں ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اور بین الاقوامی تجارت جو ہوتی ہے اس میں پھر اضافہ بھی ہو جاتا ہے. صنعتوں سے مال کو منڈیوں تک پہنچانے میں، مارکیٹ تک پہنچانے میں ذرائع آمد و رفت کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے ملکی دفاع میں ذرائع آمد و رفت جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے میزائل ہیں یا جو ہتھیار ہوتے ہیں جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، ملکی دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو موو کروانے میں، ان کو بہت جلدی ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تیز ذرائع آمد و رفت موجود ہوں تاکہ ملکی دفاع آسان ہو جائے، آسانی سے کیا جا سکے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ٹینکس اور جو جہاز ہیں اور اگر بحری اس کی دفاع کی بات کی جائے تو وہاں پر اس کے لیے الگ سے مشینریز کا استعمال کیا جاتا ہے، ذرائع آمد و رفت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر یہ بہتر ہے تو پھر ایسے ممالک کے لیے ملکی دفاع کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی ذرائع آمد و رفت کی اہمیت اور ملکوں کے اندر ذرائع آمد و رفت بہتر اور جدید ہونے کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ملک کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا. امید ہے کہ آپ کا آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ جو چیپٹر ہے وہ مکمل کر لیں گے. اس کی جو مشق ہے یا اس کے جو ریمیننگ کویسچنز ہے وہ ہم مارک کر لیں گے. باقی کا جو کام ہے اس چیپٹر کا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.